کرنا ہوگا وہ غور و فکر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی عظمت کو نہیں سمجھا، قرآن کریم کی شان کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم قرآن کریم کو سمجھتے تو میرے بھائی آپ میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے جو رمضان مبارک میں ایک مرتبہ قرآن کریم ضرور ختم کرتے۔ مجھے بتائیے کتنے پرسنٹیج ہیں کہ قرآن کریم مکمل کرنے والے رمضان میں ہیں؟ میرے بھائی لگاؤ نہیں ہے قرآن کریم سے، لگاؤ نہیں ہے۔ ہم لوگ تراویح سناتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ قرآن کریم یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اللہ نے حفاظ کرام کو اس عظیم الشان دولت کی قدردانی عطا فرمائی ہے۔ ایک ایک حافظ قرآن رمضان مبارک کے اندر 10 مرتبہ 7 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتا ہے۔ یہ ناچیز بھی ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ 5 سے 6 7 8 10 تک ہے کہ رمضان میں قرآن کریم مکمل کر لیں۔ اسی لیے تو میں بتاتا ہوں میرے بھائی قرآن کریم کی عظمت کو پہچانو، قرآن کریم کی شان عظمت کو پہچانو۔ قرآن کریم ایسا مقدس قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ الف ہے تو الف پر میں ایک ثواب دوں گا ایک نیکی دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر الف ہے تو اگر کوئی ایک مرتبہ الف پڑھے گا تو میں اس کو 10 نیکیاں دوں گا، لام پڑھے گا تو میں اسے 10 نیکیاں دوں گا، میم پڑھے گا میں اسے 10 نیکیاں دوں گا۔ یہی تو یہ کتاب ہے کہ اس پر یہ کچھ مل رہا ہے۔ آپ دنیا کی ساری لائبریری جو ہے پڑھ کر چھان ڈالیے، پوری کتاب پڑھ ڈالیے، پوری کتاب پڑھنے پر آپ کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کریم ہے کہ آپ ایک لفظ پڑھیں گے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی لیے میں یہ بات پڑھ کر کہتا ہوں، سنو سنو اے نوجوانوں، سنو قرآن کریم کی طرف توجہ دو۔ قرآن کریم ایسا معزز کتاب ہے کہ یہ جس سینے میں چلا جائے اس کا سینہ برابر رہتا ہے۔ یہ قرآن کریم سے جس کو لگاؤ ہو جائے اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے، اس سے ملاقات کرنا بھی ثواب ہے، یہاں تک کہ آپ اس کے سینے سے چمٹ جاؤ تو اس کے سینے سے چمٹنے پر بھی ثواب ہے۔ یہ تو دور ہو گئی۔ ایک اور بات میں کہتا ہوں، اگر میرے بھائی وہ قرآن کریم جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ قرآن کریم جس ٹپائی پر رکھو اور اس ٹپائی کو چوم لو تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اس قرآن کریم کا آپ غلاف بنا لو، اس غلاف پر بھی آپ کو یہ ثواب ہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے میرے بھائی؟ ہم لوگ عربی نہیں ہیں، جب عربی نہیں ہے تو پھر زیادہ تر ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ جو لوگ عربی کہاں ہیں وہ تو سمجھتے ہی سمجھتے ہیں، ہم تو اجنبی لوگ ہیں، عرب سے باہر کے لوگ ہیں، تو ہمیں اور بھی اس کے لیے محنت کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کیسی عظیم شان دولت ہے کہ قرآن کریم نے حضور کا تعارف کرایا۔ کیا تعارف کرایا؟ حضور کا تعارف کرایا۔ قرآن کریم حضور کا یہ تعارف کراتا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن کریم حضور کے اخلاق بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم حضور کا تعارف کراتا ہے کہ اگر حضور کے باپ کی بات آ جائے تو قرآن پر لیل کہتا ہے، اگر حضور کی دادوں کی بات آ جائے تو قرآن یاسین کہتا ہے، اگر حضور کی دادوں کی بات آ جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یاسین کہتا ہے۔ اگر حضور کی زبان کی بات آ جائے تو قرآن کریم لا تحرک به لسانک لتعجل به کہتا ہے۔ اگر حضور کی آنکھوں کی بات آ جائے تو قرآن کریم ما زاغ البصر کہتا ہے۔
قرآن کریم حضور کی شان اس طرح بیان کرتا ہے کہ حضور نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن کریم حضور کا یہ تعارف کراتا ہے۔ آپ نے سنا ہے بہت ساری کتابیں اتری ہیں آسمان سے، مشہور کتاب 4 ہے۔ مشہور کتاب آسمان سے اترنے والی 4 ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ آپ ان کے اترنے کا انداز دیکھیے اور قرآن کریم کے اترنے کا انداز دیکھیے۔ تورات کو اللہ نے اتارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر تمہیں کتاب چاہیے تو کوہ طور پر چاہیے۔ حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ عیسیٰ اگر تمہیں کتاب چاہیے انجیل تو تم اپنی عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں وہاں کتاب دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد اگر تمہیں کتاب چاہیے تو پھر تم بھی اپنی عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں سبور دی جائے گی۔ لیکن ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب قرآن کریم کو نازل کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا اے میرے پیارے حبیب، آپ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم نہیں ملے گا، آپ جدھر جائیں گے آپ کو وہاں قرآن کریم ملے گا۔ اگر آپ بدر میں ہوں گے تو قرآن کریم اترے گا، اگر آپ حق میں ہوں گے تو قرآن کریم اترے گا، اگر آپ غزوہ حنین میں ہوں گے تو وہاں پر قرآن اترے گا، اگر آپ خندق میں ہوں گے تو وہاں پر قرآن کریم اترے گا، آپ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوں گے تو وہاں پر قرآن اترے گا۔ یہاں تک اے نبی اگر آپ مکے کی گلیوں میں چلیں گے تو وہاں پر بھی قرآن اترے گا، اگر آپ مدینے کی گلیوں پر بھی چلیں گے تو وہاں پر قرآن اترے گا، یہاں تک کہ دنیا کے کسی پہاڑ پر بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی قرآن اترے گا۔ ہے کوئی ایسی کتاب میرے میں بتاؤ؟ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ اپنایا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ جب کھل کر بات کرتا ہوں، ہم نے اس قرآن کریم کے ساتھ رویہ یہ اپنایا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مرے گا تو اس پر قرآن خوانی کرے گا۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوگا تو اس وقت قرآن کریم یاد آئے گا۔ ہمارے گھر میں کسی بچی کو یا کسی بچے کو پریشانی لاحق ہوگی تو اس وقت قرآن کریم کی آیتیں یاد کریں گے کہ بھائی کسی تعویذ گھنٹے والوں سے جا کر تعویذ لیں۔ یہی ہے نا بھائی؟ میں آپ کی زبان کی ترجمانی کر رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، یہی ہمارے ساتھ قرآن کریم ساتھ مطابق ہے۔ میرے بھائی قرآن کریم اسی لیے آیا تھا کہ آپ کے یہاں کوئی مرے تو اس وقت قرآن کریم کو یاد کریں، آپ کے یہاں پریشانی ہو تو اس وقت قرآن کریم کی آیتیں یاد کریں۔ اسی چیز پر تو قرآن رونا رو رہا ہے۔ آپ کو کوئی سمجھائے اللہ کا بھلا کرے، سمجھائے میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم اسی بات پر رونا روتا ہے۔ شاعر نے کہا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ پہنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن کریم یہی رو رہا ہے، رونا یہی ہو رہا ہے کہ مجھے لوگ کب یاد کرتے ہیں؟ کوئی مر گیا تو اس وقت یاد کرتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس وقت یاد کرتے ہیں، اور ان کو تعویذ ہونا ہو تو پوری آیتیں نکال کر کرتے ہیں۔ میرے بھائی اس سے قرآن کریم کہاں پتا ہوگا؟ آپ کو اور میرے کو قرآن کریم کی سفارشی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے بتائیے۔ چاہیے بھائی، تک قیامت کے دن قرآن کریم کی سفارش؟ حضور نے فرمایا قرآن کریم قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ حضور کی واضح حدیث ہے، یقول القرآن ای ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ قرآن کریم اللہ کے دربار میں عرض کرے گا یا اللہ، آپ کے اس بندے نے مجھے رمضان کے اندر تراویح کے اندر پڑھا ہے،
تراویح کے اندر پڑھا، یا میرے اللہ اس بندے رمضان کے اندر مجھ سے اتنا لگاؤ کیا، اتنا لگاؤ کیا کہ اس سے وابستہ چمٹ گیا۔ یا اللہ اب میری بات سن لیجئے، یا اللہ اگر میں آپ کا کلام ہوں تو میری بات مانیے، اگر میں آپ کا کلام نہیں ہوں تو مجھے نکال دیجئے۔ اب بتائیے کلام اللہ کا کلام ہے، اب اللہ اپنے کلام کو چھوڑ سکتا ہے؟ بتائیے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ کے لیے۔ اسی کلام مجید کو بیان کرنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، میرے بھائی کوڑے کھائے۔ ان کے زمانے میں کسی نے کہہ دیا کہ جس طریقے سے انسان مخلوق ہے، چرند پرند مخلوق ہے، قرآن کریم کی مخلوق ہے، حضرت نے اکیلے کھڑے ہو کے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ کے لیے۔ اسی پر کئی کوڑے زمانے تک کھاتے رہے۔ پھر دیکھو 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 اس پر اللہ نے ان کو کیا انعام دیا۔ خواب میں اللہ کی زیارت حضرت امام احمد بن حنبل کرتے ہیں، اللہ سے رو رو کر بات کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بتائیے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی پسند کرتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے اللہ سے زیارت کرتے ہوئے پوچھا کہ یا اللہ دنیا کی تمام چیزوں میں آپ کو محبوب ترین چیز کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے احمد بن حنبل، دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ میرے لیے محبوب ترین چیز قرآن کریم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کو سمجھ کر پڑھنے پر آپ پسند کرتے ہیں کہ بلا سمجھے پڑھنے پر پسند کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اے احمد کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے تبھی میں اس سے خوش ہوتا ہوں، کوئی سمجھ کر نہ پڑھے تبھی میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ فہمن او کانا بلا فہمن، کوئی سمجھ کر پڑھے یا نہ سمجھ کر پڑھے تبھی میں اس کو پسند ہوں۔ میرے بھائی کسی چیز کو ہم اور آپ چھوڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کون سی چیز آپ کے ساتھ جانے والی ہے؟ نہیں جائے گی، نہیں جائے گی۔ اگر آپ قرآن کریم کے حافظ ہیں، قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سینے میں ہے تو یہی قرآن کریم آپ کے ساتھ جائے گا۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا ہے ہمیں خود معلوم ہے۔ میرے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے اسی قرآن کریم سے 90,000 مسائل اخذ کیے۔ کتنے؟ 90,000 مسائل نکال اس کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ کتنی محنت کی ہوگی، ایک ایک آیت پر کتنا وہ ریسرچ کرتے ہوں گے، اتنے سارے مسائل نکل۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں مسائل اس قرآن کریم کی آیتوں سے اخذ کی۔ اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن کریم تلاوت کر لیتے ہیں۔ 63 مرتبہ، 63 مرتبہ قرآن کریم تلاوت کر لیتے ہیں رمضان کے اس مہینے۔ انہوں نے قرآن کریم سے یہ لگاؤ رکھا اور ہمارا رویہ ایسا ہے کہ سن کر رونا آتا ہے، رونا آتا ہے۔ عجیب سی ایک نظام لوگوں نے بنا لیے، بھائی کچھ ہوا بھائی قرآن کھانی کرو۔ بھائی تم نے کیوں نہیں سیکھا قرآن کریم کہ تم خود پڑھنے والے ہوتے، تلاوت کرنے والے؟ تمہارے گھر میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، تم نہ پڑھ کر دوسرے سے پڑھاتے۔ اب دوسرے سے پڑھا کر تم ان کا ثواب لینا چاہتے ہو۔ نعوذ باللہ
ثواب آپ کو نہیں ملنے والا۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا انہوں نے پیسہ دیا تو تلاوت کا ثواب نہیں، تلاوت کا ثواب نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اس پر اس کو ثواب مل گیا، تم تو خسارے میں رہ گئے، تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے خود پڑھنے کا اہتمام کرو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے بھائی، اگر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں کامیاب بنانا چاہتے ہو تو ہر خاندان والے ایک حافظ قرآن کو لے جاتے تیار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائی نابینا لوگ حافظ قرآن ہو جاتے، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن جا رہا ہے، اور یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے۔ قرآن کریم یہ معجزہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی قرآن کریم کا حافظ ہو گیا۔ میں دنیا کے لوگوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، خصوصاً یہود و نصارہ سے چیلنج کرتا ہوں کہ بھائی تم تو دنیا کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے فلاں جگہ پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، سورج پر پہنچنے والے ہیں، آسمان پہ ہم پہنچ رہے ہیں، یہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ اچھا تم کر رہے ہو، مجھے بتاؤ اگر تم عیسائی ہو، عیسائیت میں کوئی ایسا تمہیں بچہ دکھاؤ کہ انجیل نامی کتاب کا کوئی حافظ قرآن ہے؟ اگر یہود ہیں تو میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، دیکھنے کی چوٹ پر کہتا ہوں، بھائی تم کہہ رہے کہ ہم ترقی کرنے والے ہیں اور ترقی کر رہے ہو، تو بتاؤ تمہارے مذہب کی کتاب تورات نامی کتاب کا کوئی حافظ ہے؟ بتاؤ، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دنیا والوں کے سامنے حضور نے چیلنج کو رکھا۔ عرب کی سرزمین میں بڑے بڑے شعراء کرام رہا کرتے تھے، جن کا نام ایک امرؤ القیس نامی شاعر تھا، عربی داں تھا، فصیح و بلیغ، عربی بولا کرتا تھا، ان کو اس پر بھی ناز تھا۔ تو حضور نے یہ کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم جادوگر کا کلام ہے یا انسان کا کلام ہے، تو میرے بھائی حضور نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو جو میری طرف سے یہ چیلنج ہے، میں ایک سورت، چھوٹی سورت، پورے قرآن کریم میں سب سے چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر، اس کو میں کھانے کا آپ کو بٹکا دیتا ہوں۔ اگر تمہارے اندر یہ کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، تو اس کا جواب دیا۔ قرآن کریم نے ڈنڈے کی چوٹ پر اس کا اعلان کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت کے برابر تم لے آؤ، یا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، 10 سورت کے برابر کوئی سورت لے آ جاؤ۔ میرے بھائی کئی مہینوں تک یہ چھوٹی سی سورہ خانہ کعبہ پر لٹکی رہی، کسی مائی کے لال کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس قرآن کریم کے بارے میں کوئی جواب دے سکے۔ لاجواب میرے بھائی، لاجواب۔ اس کو اپنی زندگیوں سے جانے نہ، اس کو پکڑ کے رکھو۔ جو حافظ قرآن ہیں ان کو یہ چاہیے کہ قرآن کریم کی نگرانی کریں، اور حضور نے فرمایا قرآن کریم بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس طرح نکلتا ہے سینے سے جس طریقے سے اونٹ رسی سے چھوٹ کر بھاگ جاتا ہے، اس طرح سے قرآن کریم سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم سے وابستہ رہو، قرآن کریم سے لگاؤ رکھو، اور جو حافظ قرآن ہے ان کا اکرام کرو، کبھی ان کی بے ادبی نہیں کرنا۔ جس نے کیا اس کی دنیا کی غارت، آخرت کی غارت۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ فقیہ الامت کا لقب رکھنے والے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی، حافظ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی، جب میں نے اس کے قبر کو جا کر چیر کر دیکھا، اس کے قبر کو پھاڑ کر دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس سے محفوظ رکھنا۔
یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس قرآن کریم کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کریم سے پوری طرح وابستہ اور دل لگی کے ساتھ اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوگی انشاءاللہ. جو حضرات کھڑے ہیں ان سے ادب اور گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں.